رات کے 3 بجے تک وہ روتی رہی۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ نور جہاں کو سردی سی محسوس ہوئی تو پہلا خیال جازم کا آیا۔ رات کو صحن کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وقت کہیں ٹھنڈی نہ لگ جائے اسے۔ پہلی بار طوائف کے بجائے ماں بن کے دل نے سوچا تھا۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ تخت پہ دونوں زانو پیٹ سے جوڑے سو رہا تھا۔ سردی واقعی بڑھ گئی تھی، اس لیے سمٹا پڑا تھا۔ نور جہاں نے اپنے بیڈ سے موٹا لحاف اٹھایا اور باہر آ گئی۔ جلدی سے لحاف اس کے اوپر دیا۔ سویا ہوا پہلی بار اسے اتنا اپنا سا لگا۔ ماتھے پہ بکھرے بال دیکھ کے رہا نہیں گیا۔ اس کے پاس بیٹھ گئی، آگے بڑھ کے اس کے بال پیچھے کیے، ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ چند دن کا تھا جب بے تحاشا اس کا چہرہ چوما تھا۔ سوچا تھا عمر بھر کے پیار کا حق ادا کر دیا۔ تب بھی رو رہی تھی، اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کئی سالوں بعد اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ پھر اٹھ کے جانے لگی، لیکن وہ اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ نور جہاں نے برجستہ نظریں ہٹائی تھیں۔ بڑی دیر انتظار کروایا ہے امی، مجھے تو لگا تھا کہ کچھ دیر میں باہر آ جائیں گی، مجھے اپنے سینے سے لگائیں گی۔ وہ ایسے مسکرا کے بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ امی سن کے لگا طوائف کے علاوہ کچھ اور بھی ہے نور جہاں۔ اجنبی سا لفظ تھا جو کانوں نے سنا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کے بولی، دیکھ چلا جا یہاں سے، بھول جا کہ میں تیری کچھ لگتی ہوں۔ روتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کر کے نور جہاں نے کہا، بہت سخت نیند آ رہی ہے، ذرا سر پہ ہاتھ پھیر دیں تو سو جاؤں۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولا، تو سمجھتا کیوں نہ ہے، کیوں ضد کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ جازم اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لیکن گیا نور جہاں کے کمرے میں۔ نور جہاں اس کے پیچھے لپکی۔ کمرے میں داخل ہو کے دیکھا تو جازم اس کی الماری کھولے اس کے کپڑے نکال رہا تھا۔ یہ کاہے نکال رہا ہے؟ آپ میرے ساتھ جائیں گی؟ میں ناہے جا سکتی، کاہے ناہے سمجھتا تو؟ نور جہاں نے بے بسی سے کہا، کیوں نہیں جا سکتی؟ اب تو آپ کے سر پہ ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کو روک سکے۔ لیکن میں تو ہوں نا، میری چھوریوں کا کیا ہوگا، انہیں کون سنبھالے گا؟ وہ میں نہیں جانتا، لیکن آپ ماں ہیں میری، اس لیے آپ میرے ساتھ جائیں گی۔ ناہے جاؤں گی کبھی بھی نہیں، وہ حتمی انداز سے بولی۔ تو آپ نہیں جائیں گی؟ جازم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ ناہے؟ ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاؤں گا کہیں۔ جب میری ماں اس کوٹھے پہ رہ سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ تو یہاں ناہے رہے گا۔ تجھے اگر اس ماسٹر جی سے ذرا بھی پیار ہے تو تو چلا جا یہاں سے۔ کون ماسٹر؟ ہارون الرشید۔ یہ سن کے جازم چپ ہوا تھا۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ تجھے اس سے بہت پیار ہے۔ جازم نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ کمرے سے باہر نکلنے لگا، لیکن دروازے پہ جا کے رک گیا۔ پھر پلٹ کے نور جہاں کو دیکھا، پھر بے اختیار تیزی سے اس کے پاس آ کے اس کے سینے سے لگ کے رونے لگا۔ وہ بے اختیار سی ہو گئی، سارے باندھے بند جیسے پل میں ٹوٹ گئے۔ برسوں کی خواہش پر بے بس ہوئی، اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ میرا بچہ، میرا جازم، روتے ہوئے اس نے پہلی بار اس کا نام پکارا تھا۔ پھر ذرا سا پیچھے کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کے اس کے رخسار چومنے لگی۔ خود بھی رو رہی تھی۔ اسے لگا جازم پھر سے چند دن کا ہو گیا۔ جازم بس اپنی ماں کی بے قراری دیکھ رہا تھا، اس کا بے ساختہ امڈ آنے والا پیار دیکھ رہا تھا، اس کے بے بسی سے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ امی، بہت تڑپا ہوں ماں کی محبت کے لیے، اب تو میرے ساتھ چلیں، آپ کو یہاں چین نہیں آئے گا نہ مجھے اپنے گھر پہ، بس ایک بار میرے ساتھ چلیں۔ اگر ابھی تیرے ساتھ چلی جاؤں تو کیا میری بات مانے گا؟ ہاں ساری باتیں مانوں گا۔ ٹھیک ہے پھر چلتی ہوں تیرے ساتھ۔ جازم کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، وہ مسکرانے لگا۔ نور جہاں نے چند سادہ سے جوڑے اپنے چھوٹے سے بیگ میں ڈالے، پھر سدا بہار کے کمرے میں جا کے اسے جگا کے کہا کہ وہ چند دن کے لیے کہیں جا رہی ہیں، پھر لوٹ آئیں گی۔ یہ کہہ کے جازم کے ساتھ وہ اس کے گھر چلی گئی۔ شمس نے پورے 1 ہفتے بعد اپنا فون آن کیا تھا۔ بے شمار بار گھر سے فون آئے تھے،
اس نے فون کیا لیکن کسی نے اٹھایا نہیں، کئی بار کیا لیکن فون نہیں اٹھایا گیا۔ کون اٹھاتا؟ ماں پاگل دیوانی سی ہو گئی تھی، کبھی منی کی قبر پہ بیٹھی رہتی، کبھی گلی محلوں میں گھومتی رہتی، ایک ایک کو پکڑ کے بس یہی کہتی رہتی کہ تم آئی تھی میری منی کی گڑیا کی شادی پہ۔ کبھی ہنستی رہتی، کبھی رونے لگتی، لیکن اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ شمس پریشان سا ہوا تھا۔ اس کی والدہ گھر سے کم ہی نکلتی تھیں۔ پھر اس نے ورک شاپ پہ کام کرنے والے ایک ملازم کو، جو کہ اس کا دوست بھی تھا، اسے فون کیا، لیکن جو کچھ اس نے سنا وہ ناقابل فہم تھا۔ منی کے بارے میں سن کے اسے لگا جھوٹ ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم کمالہ، یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کتے کے بچے کی اتنی ہمت کیسے ہوئی میری چھوٹی بہن کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میری منی۔ بے ساختہ وہ رویا تھا۔ ساتھ سوئی ہوئی صوبیہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ شمس کے ہاتھوں سے فون بیڈ پہ گرا۔ کیا ہوا شمس، سب ٹھیک تو ہے؟ صوبیہ نے بڑی فکر مندی سے پوچھا تھا۔ منی کا نام وہ سن چکی تھی اور کمالے کو دی جانے والی گالی۔ پہلی بار شمس نے بڑی نفرت سے صوبیہ کو دیکھا۔ تمہارے اس کمینے بھائی نے مار ڈالا میری منی کو، وہ چلا کے بولا تھا۔ بے اختیار صوبیہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کمالے نے؟ مگر کیوں؟ اس نے زیادتی کی ہے میری بہن کے ساتھ۔ مار ڈالوں گا میں، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ٹکڑے کر دوں گا اس کے۔ صوبیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شمس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا شمس؟ جھوٹ بولا ہوگا اس نے۔ میں نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے وہ غصے کا تیز ہے، پر منی کے ساتھ نہیں۔ اور پھر اماں اسے کرنے ہی نہیں دے سکتی۔ تیری ماں زندہ ہوتی تو روکتی، وہ تو اسی دن مر گئی تھی جس دن ہم لاہور پہنچے تھے۔ جلد بازی میں ایک نیا انکشاف شمس نے صوبیہ پہ کیا۔ صوبیہ کے دماغ میں دھماکے سے ہوئے۔ اماں مر چکی ہے؟ شمس، میری اماں مر چکی ہے اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ کتنے دن گزر گئے، تم نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، کیوں؟ وہ اب رونے لگی، تڑپنے لگی۔ اب چلا کے استفسار کرنے کی باری صوبیہ کی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی صوبی، میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، میری اماں مر گئی۔ تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار ڈالا۔ تمہیں اس بات کا دکھ نہیں ہے؟ بس اپنی بڈھی ماں کا افسوس ہے تمہیں۔ شمس نے غصے سے غرا کے کہا۔ کیوں دکھ نہیں ہے؟ کمالے نے اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا ہے، لیکن شمس اچھا تو تم نے بھی نہیں کیا۔ میری ماں مر گئی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ آواز نیچے کرو اپنی۔ میرا بس چلے تو تمہارا گلا گھونٹ کے اپنے اندر کی آگ ٹھنڈی کروں، جو منی کے بے گناہ خون سے میرے اندر بھڑک رہی ہے۔ شمس اس کے بال بے دردی سے پکڑ کے بولا۔ شمس چھوڑو مجھے، میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرا ساتھ دیا ہے، میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روکا، یہ کیا ہے تم نے۔ میری بہن کی اصل قاتل تم ہو صوبی۔ سزا تو میں تمہیں بھی دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ جیتے جی روز مرا کرے گا کمالہ، اپنے مرنے کی دعا مانگے گا حرامزادہ۔ یہ کہہ کے صوبیہ کو دھکا دے کے وہ کمرے سے نکل گیا۔ صوبیہ رونے لگی۔ اپنی ماں کا غم ابھی ٹھیک سے سہن بھی نہیں کر پائی تھی جب چند مردوں کے ساتھ شمس اندر داخل ہوا۔ صوبیہ نے فوراً سے بیڈ پہ رکھا دوپٹہ اوڑھا۔ شمس پہ غصہ بھی آیا کہ یوں کیسے غیر مردوں کو اندر لے کے آ گیا۔ یہ لڑکی ہے وہ۔ شمس کے لہجے اور انداز میں بیگانگی سی تھی۔ ان 3 مردوں میں سے ایک نے بڑی آر پار کرتی نظروں سے صوبیہ کو دیکھا۔ چہرے پہ خباثت تھی۔ مال تو بڑا اچھا ہے، لیکن دیکھ 5 لاکھ سے اوپر نہیں دوں گا۔ اس آدمی نے صوبیہ کے قریب آ کے کہا۔ مجھے منظور ہے بس، شمس نے بے لچک لہجے سے کہا۔ صوبیہ ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس شخص نے جیب میں سے چیک بک نکال کے ایک چیک بنایا اور شمس کو دے دیا۔ دیکھ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں، ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے تو۔ جانتا ہوں اس کا کوئی نہیں ہے، بس 1 منٹ کچھ کہنا ہے اس سے۔ یہ کہہ کے شمس صوبیہ کے قریب آیا۔ شمس یہ لوگ کون ہیں؟ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟
صوبیہ، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ شمس کے لفظوں نے صوبیہ کو جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ شاید قیامت کا ہی دن تھا صوبیہ پہ۔ 3 بار طلاق دے کے وہ چلا گیا۔ صوبیہ ابھی انہی صدموں کی زد میں تھی جب ان میں سے ایک مرد نے اسے بازو سے پکڑا۔ وہ ایک دم چونکی۔ کون ہو تم لوگ؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ صوبیہ کی بات پر وہ کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ کیسے ہاتھ چھوڑ دیں لڑکی، تیری قیمت ادا کی ہے تیرے یار کو۔ میں بکاؤ چیز نہیں ہوں، چھوڑو مجھے، میں شور مچاؤں گی، صوبیہ چلا کے بولی تھی۔ لیکن بے سود۔ اگلے ہی لمحے تیز کلوروفارم کی خوشبو سے بھیگا رومال اس کی ناک پہ لگتے ہی اسے ہوش کی دنیا سے بے خبر کر چکا تھا۔ عبدالباسط اب روز آرا کو نماز سکھانے لگا تھا۔ 10 دن گزرے تھے کہ وہ نماز سیکھ گئی تھی۔ عبدالباسط اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت بھی کرتا تھا۔ آرا کو یہ دنیا ہی جنت لگنے لگی تھی۔ ایک بار اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی، عبدالباسط سچ بتا، اتنا پیار کیوں کرتا ہے مجھ سے؟ یہ سوال تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس بات پہ وہ پیچھے ہٹی۔ اس لیے کہ تو ہے ہی اتنا اچھا، میرے علاوہ کوئی اور ہوتی تو دیوانی ہو جاتی تیری۔ وہ محبت سے اس کے بال بکھیر کے بولی، کیوں، ایسی کیا خوبی ہے مجھ میں؟ عام سا انسان ہوں اور پھر مولوی بھی ہوں، مولویوں کو کہاں کوئی پسند کرتا ہے؟ عبدالباسط کی مسکراہٹ پہ وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اگر مولوی تیرے جیسے ہوتے ہیں تو کوئی مجھ سے پوچھے، میں کہوں گی میرا مجھ سے سب کچھ لے لو، بس مجھے عبدالباسط دے دو ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کے وہ اداس سی ہو گئی۔ تمہارا ہی تو ہوں، بس 25 دن کے لیے۔ 5 دن کیسے جلدی سے گزرے ہیں عبدالباسط، حالانکہ میں نے ان 5 دنوں میں ہر وہ لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہا کہ بڑی سست روی سے گزرے۔ لیکن دیکھنا، وقت کو جلن ہے شاید مجھ سے، چاہتا ہے جلدی اگلے مہینے کی 10 تاریخ آ جائے۔ کس نے کہا کہ میں آپ کو 10 تاریخ کو چھوڑ دوں گا؟ آرا عبدالباسط کی بات پر متحیر ہوئی تھی۔ تو نے قرآن اٹھایا تھا عبدالباسط؟ ہاں، لیکن میں دل سے آمادہ نہیں تھا، مجبوراً اٹھایا تھا، اور پھر اس کا کفارہ ہے ہمارے دین میں۔ اتنی سختی اللہ نے اپنے احکامات میں نہیں دی جتنی ہم بندوں نے خود پہ مسلط کر لی ہے۔ یہ دین تو بڑی گنجائشیں نکال دیتا ہے۔ اللہ بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ میں سمجھی ناہے ہوں تیری بات، میں کفارہ ادا کر دوں گا، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح فجر کے بعد حیا کی آنکھ کھلی تھی، وہ بھی بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ کل صبح کا ناشتہ ہی ڈٹ کے کیا تھا، دوپہر کو کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے رومان کے ساتھ مل کے فرائز بنا کے کھا لیے تھے۔ اس کے بعد ایسا سوئی کہ اب اٹھی تھی۔ پہلے تو کچن میں آ کے فریج کھول کے پانی نکال کے پیا، پھر دیکھا تو دال فریج میں رکھی تھی۔ اس نے ناگواری سے فریج بند کیا۔ پھر ہاٹ پاٹ میں دیکھا تو وہی تندور کی روٹیاں رکھی تھیں جو اس وقت اکڑی ہوئی تھیں۔ یہ کیسا فریج ہے جس میں کچھ بھی ڈھنگ کا نہیں ہے؟ دال بھی کیا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ پھر خیال آیا کہ اس وقت سب سو رہے ہیں، اگر وہ گھر سے بھاگ جائے تو جب تک ارتضیٰ اٹھے گا وہ اسلام آباد کی بس میں بیٹھ چکی ہوگی۔ بس یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی چھوٹی ہیل والے سینڈل پہنے، مین دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ارتضیٰ نماز پڑھ کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کچھ پیاس سی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے کچن میں جا کے فریج میں سے پانی نکال کے پیا۔ لاؤنج سے کمرے میں جاتے ہوئے سامنے صوفے پہ نظر پڑی۔ صوفہ خالی تھا۔ ارتضیٰ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ رومان کا کمرہ کھلا رہتا تھا۔ اگر حیا کو واش روم یوز کرنا ہوتا تھا تو وہ رومان کے کمرے میں ہی جاتی تھی۔ بے دھیانی میں ارتضیٰ کی نظر مین گیٹ کی طرف اٹھی، پورا کھلا ہوا تھا۔ ایک دم ہی پہلا خیال اسے حیا کے بھاگ جانے کا آیا۔ اس نے سب سے پہلے رومان کے کمرے میں دیکھا کہ کہیں رومان کے ساتھ نہ باہر نکل گئی ہو، یوں ہی ٹہلنے کے لیے، کیونکہ دن میں اگر وہ باہر جاتا تھا تو دروازہ لاک کر کے جاتا تھا، بس رات کو ایسا نہیں کرتا تھا، کیونکہ ایسا اس کے گمان میں نہیں تھا کہ وہ دیر سے اٹھنے والی نوابی مزاج لڑکی رات کو اٹھ کے بھاگ سکتی ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا،
جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے وہ جگہ آبادی سے خاصی دور تھی، زیادہ تر کھائیاں ہی تھیں، راستہ بھی خطرناک سا تھا، اور جس نازک مزاج کی وہ تھی، آبادی میں جانے کے بجائے سیدھی کھائی میں گرتی۔ یہ سوچ کے اس کے رہے سہے ہوش بھی اڑے۔ اگر اس بے وقوف کو کچھ ہو گیا تو موت کا الزام بھی اسی پہ آنا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ پہاڑ کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن حیا کے چیخنے کی آواز دوسری جانب سے آئی۔ بچاؤ، میں گر جاؤں گی، حیا نے چلا کے کہا تھا۔ ارتضیٰ آواز کا تعقب کرتے ہوئے اس طرف گیا جو پہاڑ کا ڈھالان تھا۔ کچھ نیچے اترتے ہی حیا کے ہاتھ ایک درخت کے مضبوط تنے کو جکڑے ہوئے نظر آئے۔ ارتضیٰ بھاگ کے وہاں پہنچا۔ حیا اس تنے کے سہارے سے اٹکی ہوئی تھی۔ نیچے زیادہ گہرائی نہیں تھی، اگر گر بھی جاتی تو معمولی سی چوٹ ہی لگتی، لیکن وہ یوں چلا رہی تھی جیسے کافی گہری کھائی ہو اور گرتے ہی مر جائے گی۔ بچاؤ، مجھے کوئی ہے، وہ پھر سے چلائی۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اوپر کھینچنے میں مدد دی۔ اوپر چڑھتے ہی حیا کا بری طرح سے سانس پھولا ہوا تھا، چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ گھر سے کیوں نکلی تھی تم؟ وہ پہلے بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں سوجا تو اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ کیا وہ میں؟ ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے مجھے پریشان کرنے کا؟ کیوں آئی تھی یہاں؟ بھاگ جانے کے لیے؟ وہ اشتعال میں آیا تھا۔ وہ رونی شکل بنا کے بولی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میرے مرنے پہ ہی میری جان چھوٹ سکتی ہے آپ سے، ورنہ نہیں، اس لیے میں سوسائڈ کرنے کے لیے آئی تھی۔ ارتضیٰ بری طرح سے زچ ہوا تھا کہ کہاں جا کے اپنا سر پھوڑے۔ تو پھر کی کیوں نہیں؟ چلا چلا کے خود ہی کیوں مدد مانگ رہی تھی؟ میں ڈر گئی تھی۔ جھوٹ تھا جو وہ بول رہی تھی، نکلی وہ بھاگنے کے لیے ہی تھی، لیکن اگر وہ سچ بولتی تو پتہ نہیں کیا سلوک کرتا۔ تو خودکشی کرنی تھی تمہیں۔ جو جگہ تم نے منتخب کی ہے اس سے تو تمہیں صرف 1-2 فریکچر ہی آ سکتے تھے، تم مر تو نہیں سکتی تھی، لیکن تمہاری یہ خواہش میں آج پوری کر دیتا ہوں، کم از کم میری زندگی میں تو سکون آئے گا۔ حیا کا ہاتھ پکڑ کے وہ تیز قدم اٹھانے لگا۔ حیا کی جان لبوں تک آئی۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا، ہاتھ چھوڑے میرا۔ اونچے نیچے راستوں پہ وہ اسے لے جاتے ہوئے ایک بہت بڑی چٹان پہ لے گیا جس کے نیچے اچھی خاصی گہرائی تھی۔ آج تمہارا یہ ڈیر میرے ہاتھوں پورا ہوگا۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی زندگی کو تجربے گاہ بنانے کا۔ اس نے بازو سے مضبوطی سے حیا کو پکڑا کہ کہیں سچ میں گر نہ جائے، کیونکہ اگر وہاں ذرا بھی بھول چوک ہو جاتی تو وہ سیدھا کھائی میں گرتی۔ ارتضیٰ صرف تنبیہ کرنے کے لیے اسے وہاں لایا تھا تاکہ اس کے یہ روز روز کے ڈرامے ختم ہوں۔ وہ بدحواسی کے عالم میں تھی۔ نہیں، مجھے نہیں مرنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے مرنے سے، حیا رونے لگی۔ لیکن ارتضیٰ اسے کھائی کی جانب جھٹکے سے دھکیلنے لگا، لیکن بازو مضبوطی سے پکڑے رکھا تھا۔ حیا کی بے اختیار چیخیں بلند ہوئی، پلیز مجھے نہیں مرنا، تم نے بہت پریشان کر رکھا ہے مجھے، صبح صبح منہ اندھیرے میں روز روز تمہیں ڈھونڈنے نہیں نکلوں گا، تم مر جاؤ یہی بہتر ہے۔ نہیں، میں اب نہیں بھاگوں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم یہ نہیں کرو گی؟ اللہ کی قسم نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حالانکہ ارتضیٰ نے اس کا بازو کس کے پکڑا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ دونوں ہاتھوں سے اسے زور سے پکڑے ہوئے تھی۔ ارتضیٰ نے اسے ذرا سا اپنی جانب کھینچ کے چٹان کے کونے سے پیچھے کیا، لیکن وہ اس قدر ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی، جیسے ہی ارتضیٰ نے اس کا بازو چھوڑا وہ اس کے ساتھ لگ گئی، اس کی کمر کو زور سے پکڑ لیا۔ وہ تو ایک دم ہڑبڑا کے رہ گیا۔ ایسی کسی حرکت کی اسے امید نہیں تھی۔ 2 منٹ تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ایک لڑکی کا یوں ساتھ لگ جانا اسے بھی بوکھلا کے رکھ گیا تھا۔ اس وقت اس کی تیز دھڑکنیں وہ اپنے اندر بہت واضح طور پہ سن رہا تھا۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ حیا، پیچھے ہٹو مجھ سے، نہیں آپ مجھے کھائی میں پھینک دیں گے۔ حیا نے اپنی گرفت اور مضبوط کی۔ ارتضیٰ اس عقل سے پیدل لڑکی پہ صرف تعصف ہی کر سکتا تھا۔ اسے بازو سے تھام کے خود سے جدا کیا، جو چند لمحوں میں ہی اندر ہلچل سی مچا گئی تھی۔ نہیں گراتا تمہیں، چلو اب یہاں سے۔ ارتضیٰ نے نظریں چرائیں تھیں۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے بازو سے پکڑ لیا۔
میں نے سینڈل پہنے ہوئے ہیں جو چھوٹی سی ہیل والے ہیں، میں گر جاؤں گی، یہاں کا راستہ بہت خطرناک ہے۔ ارتضیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ کاٹیج کے دروازے پہ ہی رومان کھڑا تھا، جو منہ بسورے انہیں دیکھ رہا تھا۔ شاید نیند سے جاگا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی نیند کی خماری جھلک رہی تھی۔ ارتضیٰ اور حیا کو یوں ساتھ ساتھ آتے دیکھ کے تیوری سی چڑھائی تھی اس نے۔ حیا نے ابھی بھی ارتضیٰ کا بازو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے، آ گیا ہے گھر۔ ارتضیٰ نے جھٹکے سے اپنے بازو کو اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ آپ لوگوں نے اگر مارننگ واک پہ جانا تھا تو مجھے بتا دیتے، کب سے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ مائی فٹ، مارننگ واک۔ ارتضیٰ حیا کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور رومان واپس اپنے کمرے میں۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور صوفے پہ لیٹ کے جلدی سے کمفرٹر لے لیا۔ گھر سے نکلی تو وہ بڑی شیرنی بن کے تھی، لیکن اب خوف سے ٹھنڈ بھی کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ اگر ارتضیٰ اسے ڈھونڈنے نہ نکلتا تو اس جنگل بیابان میں کون آتا اس کی مدد کو؟ پھر ساتھ ہی ایک منفی سوچ نے اسے آن گھیرا، کتنے آرام سے مجھے کھائی میں پھینکنے لگے تھے، اگر ہاتھ چھوٹ جاتا تو میں تو گئی تھی کام سے۔ یہ سوچ کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی، لیکن ارتضیٰ نہیں سو پایا، کوشش کے باوجود بھی نہیں۔ سائڈ ٹیبل کی دراز سے اپنی بیوی کی تصویر نکال کے دیکھنے لگا۔ کتنا کٹھن سفر ہے جو مجھے تمہارے بنا صرف تمہاری یادوں کے ساتھ گزارنا پڑ رہا ہے، کاش کہ جانے والوں کو روکا جا سکتا۔ تانیہ گھر آ کے کچھ نڈھال سی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بٹھایا، پھر گرم دودھ لا کے اسے اپنے ہاتھوں سے پلایا۔ تانیہ ابھی بھی کچھ غنودگی میں تھی، اس لیے لیٹ گئی، کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی۔ اس بار وہ دوسرے کمرے میں نہیں گیا تھا، بلکہ تانیہ کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جو اس وقت پیلا زرد ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ سائیکیٹرسٹ نے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ جس وقت وہ سچائی بتا رہی ہوگی، اس کا ذہن اس وقت اسی تکلیف سے دوچار ہوگا جو وہ بتا رہی ہوگی، اور جو کچھ اس نے بتایا تھا، اگر زبان سے ادا کرتے وقت اس نے اس اذیت کو خود برداشت کیا تھا تو دوبارہ وہ ایسا کوئی سیشن نہیں کروائے گا۔ اسے نہیں جاننا کہ اور کیا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ جو اسے مزید اذیت سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو ہٹا کے وہ وہیں اس کے پاس لیٹ گیا، لائٹ بھی بند کر دی۔ رات کے کسی پہر وہ چیخی تھی، جیسے پھر سے کوئی اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس بار وہ پریشان نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مت چھونا مجھے، دور رہو مجھ سے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلنے لگی۔ تانیہ میری جان، میں ہوں تمہارا شوہر، اور کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بری طرح سے نوچے گا، میرے بال کھینچے گا۔ وہ میں ہوں نا، میں کسی کو تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا، کسی کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب تم میرے ساتھ ہو، میں ہوں تمہارا محافظ، تمہارا اپنا۔ کسی کی کیا مجال جو تمہیں کچھ کہہ جائے۔ اسے ساتھ لگائے وہ اسے اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ کچھ نرم پڑ گئی تھی، یا شاید تھک گئی تھی، اسی لیے کسی ہمدرد کی پناہ چاہتی تھی۔ ہاں، مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ آ گیا مجھے لینے، پھر میں اسے مار ڈالوں گا، تمہارے پاس نہیں آنے دوں گا۔ ہاں، اسے مار ڈالنا، اسے چھوڑنا نہیں، اس کے بال بھی نوچ دینا۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ درندہ ہے، وحشی جانور ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں اسے مار ڈالوں گا۔ اب تم ڈرنا چھوڑ دو، سو جاؤ، شاباش۔ اس کے سر پہ انگلیوں کی پوروں سے وہ اس کے سر کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ چند دن یہی عمل دہرانے سے تانیہ کے رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی۔ اب وہ بہتری کی طرف آ رہی تھی، گھر پر بھی بھرپور توجہ دے رہی تھی۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا تو خلاف توقع اسے اچھے کپڑوں میں ملبوس دیکھا۔ گھر کے عام حلیے سے ہٹ کے ہلکا سا میک اپ بھی اس نے کیا تھا۔
مسکرا بھی رہی تھی. وہ اس پہ خوش نہ ہوتا تو اور کیا کرتا. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، تانیہ نے لیپ ٹاپ کا بیگ اس سے لے لیا، پھر کھانا بھی خود اس کی پلیٹ میں ڈال کے دیا، پھر اس کے سامنے بیٹھنے کے بجائے اس کے برابر میں بیٹھ گئی. وہ حیرت کی آخری حد پہ تھا، ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ بہت گھبرائی اس کے پاس آتی تھی. ایک نظر اس پہ ڈال کے تانیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی. اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے اس نے اپنے شوہر کے منہ کے پاس کیا. اس نے پہلے تو نوالے کو دیکھا، پھر تانیہ کے مسکراتے چہرے کو، پھر اس کی کلائی پکڑ کے نوالا اپنے منہ میں ڈالا. ہاں، جتنے سارے انکشافات ایک ساتھ. سچ سچ بتائیے کیا بات ہے؟ کیوں، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ وہ شرمائی سی پوچھ رہی تھی. اچھا؟ مجھے تو خواب لگ رہا ہے. اتنا حسین تو خواب ہی ہو سکتا ہے. ذرا چٹکی کاٹ کے یقین دلا دیں کہ یہ سب سچ ہے، خواب نہیں ہے. اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کے کہا، اور وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی. پہلی بار وہ یوں ہنسی تھی، بے اختیار. وہ محبت پاش نظروں سے نہ دیکھتا تو اور کیا کرتا. اسے خود کی طرف متوجہ پا کے تانیہ نے اپنی ہنسی روکی تھی. رک کیوں گئیں؟ ہنسے نا، کتنی اچھی لگتی ہیں ہنستے ہوئے. اس کی بات پہ تانیہ جھینپ سی گئی. تانیہ، اب تو بتا دیں، اتنے انعامات کی بارش کیوں کر رہی ہیں مجھ پہ؟ آپ بھی تو میرا اتنا خیال رکھتے ہیں. تانیہ نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے نوالا اس کے منہ میں ڈالا. کتنا خیال رکھتا ہوں؟ اب کی بار نوالا بنا کے اس نے تانیہ کو کھلایا. بہت سارا. نہیں، خیال تو نہیں رکھتا میں. نہ آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، نہ صفائی میں ہاتھ بٹاتا ہوں، نہ کھانا بناتا ہوں، نہ گھریلو کسی کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں. خیال تو نہیں رکھتا آپ کا. وہ آپ مجھے ڈرنے نہیں دیتے اب؟ وہ متذبذب سی ہو کے بولی تھی. اچھا، وہ اسے خیال رکھنا تو نہیں کہتے. تانیہ کے ہاتھ سے نوالا کھاتے ہوئے اس نے کہا. پھر؟ وہ متعجب ہوئی. اسے محبت کہتے ہیں، جو میں آپ سے بہت کرتا ہوں. اب وہ اسے وارفتگی سے دیکھ رہا تھا. ایسا ہی ایک اظہار وہ اس سے بھی سننا چاہتا تھا، لیکن وہ نظریں جھکا گئی. تانی، یہ جو آپ میرے لیے تیار ہوئی ہیں، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہیں، اسے بھی خیال رکھنا نہیں کہتے، محبت کہتے ہیں. اور آپ جانتی ہیں، اپنے شوہر سے اظہار محبت کرنا بہت بڑی نیکی ہے. تو کیا خیال ہے آج یہ نیکی بھی کر دیں؟ میرا دل خوش ہو جائے گا. اس بات پہ وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، چپ تھی. اوہ کم آن تانی، کہو نا، میں سننا چاہتا ہوں. میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں. تھینکس گاڈ آپ نے کہہ دیا، ورنہ مجھے لگا تھا آپ میری بات کا مان نہیں رکھیں گی. کھانا وہ کھا چکا تھا. سنیے. جی کہیے. مجھے آپ مت کہا کریں. یہ تانیہ کی فرمائش تھی جو اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی تھی. کیوں، آپ بھی تو مجھے آپ کہتی ہیں. میں تو عورت ہوں، اس لیے. زیادہ تر عورتیں اپنے شوہر سے ایسے ہی ادب سے بات کرتی ہیں، لیکن شوہر یوں نہیں کہتے ہیں. وہ ہنسنے لگا، پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگا، جو سب نہیں کہتے وہ ہم کہتے ہیں. پھر بھی مجھے اچھا لگے گا اگر آپ مجھے تم کہیں تو. اس سے تکلف کا احساس ذرا کم ہو جاتا ہے. تانیہ کی بات پہ وہ متحیر ہوا تھا. مطلب آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے بے تکلف ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے تانی، آئی لو یو. اس کے اس طرح سے اظہار پہ تانیہ نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تھا. اب وہ ہنس رہا تھا اور وہ جھینپ کے رہ گئی، اپنی بات کر کے پچھتا رہی تھی. عبدالباسط، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ایسا اس قسم کا کوئی کفارہ بھی ہوتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے 10 دن کیسے دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے گزارے. عبدالباسط کے شام کو لوٹتے ہی وہ خفگی سے بولی تھی. آپ صبح سے بس یہی سوچ رہی ہیں آرا؟ ہاں تو اور کیا، ہر نماز میں یہی تو دعا کرتی ہوں کہ آرا ہمیشہ عبدالباسط کے ساتھ رہے. میرا بس چلے نا عبدالباسط، تو تمہاری سانسوں میں بس جاؤں، تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکا کروں، تمہاری آنکھوں میں رہا کروں، کوئی حسین خواب بن کے.
عبدالباسط اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کتنی آسانی سے وہ ہر بات کہہ جاتی تھی۔ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن لگتا تھا باتوں پہ عبور حاصل ہے، کوئی شاعرہ ہے۔ اب کا دیکھ رہے ہو ٹکر ٹکر؟ عبدالباسط کو ایک ٹک دیکھتے دیکھ کے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، میں نہا کے آ رہا ہوں، پورا دن مٹی ریت کا کام ہوتا ہے، پھر مل کے کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کے وہ واش روم میں چلا گیا۔ آرا نے کھانا گرم کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر باہر نکل گئے۔ ایک ہی تفریح گاہ تھی ان کی، اور وہ تھا باغ، جہاں وہ کھانے کے بعد روز چلے جاتے تھے۔ خوب ساری باتیں کرتے تھے، بلکہ باتیں صرف آرا کرتی تھی، عبدالباسط تو صرف سنتا تھا۔ عبدالباسط، مفتی صاحب کو کیسے مناؤ گے؟ اب یہ ایک نئی فکر تھی جو آرا کو ستانے لگی۔ ہے ایک ترکیب، وہی آزماؤں گا۔ گاؤں میں ہمارا بہت بڑا گھر ہے آرا، جو ابا نے کرائے پہ دے رکھا ہے، اور ایک زمین کا بڑا سا ٹکڑا بھی ہے الگ سے۔ بس ذرا سی قیمت اور بڑھ جانے کا انتظار ہے۔ ایک فاطمہ ہی رہ گئی ہے، چند مہینے بعد اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ پھر ابا کا ارادہ ہے کہ یہ زمین بیچ کر گھر کو توڑ کے مسجد بنا دی جائے، اور دوسری منزل پہ مدرسہ بنا دیا جائے، اور اپنی رہائش بھی مسجد کے ایک کونے میں چھوٹا سا گھر بنا کے وہیں کی جائے۔ ابا کا خواب ہے یہ، جو وہ چاہتے ہیں وہ میں پورا کروں گا۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب میں حفظ کر چکوں تو علماء اور مفتی بن جاؤں، لیکن میں تو حفظ بھی نہیں کر پایا۔ وہ کہا ہے، بس پتہ نہیں کیوں، یہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں کہ میں کرنا نہیں چاہتا، میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے 15 سپاروں کے بعد ایک لفظ بھی مجھ سے حفظ نہیں ہوا۔ لیکن اب سوچ رہا ہوں حفظ کو ادھورا چھوڑ کے عالم اور مفتی بن جاؤں۔ گاؤں میں تو کوئی آپ کو بھی نہیں جانتا ہوگا، اس لیے ہم وہاں رہیں گے۔ ابا کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میں عالم اور مفتی بننے کو تیار ہو گیا ہوں تو خوشی کے مارے وہ میری یہ بات بھی مان جائیں گے اور آپ کو بھی قبول کر لیں گے۔ عبدالباسط کو لگا تھا کہ والد کی دیرینہ خواہش پوری کرنے پہ والد بھی اس کی خواہش کو مد نظر رکھیں گے۔ سچ میں عبدالباسط؟ وہ خوش ہوئی تھی، چہرہ خوشی سے چمکا تھا۔ ہاں، اللہ سے بڑی دعائیں مانگ رہا ہوں کہ جس رشتے میں ہم جڑ گئے ہیں اسے آخری سانس تک نبھائیں بھی۔ عبدالباسط نے بھی مسکرا کے آرا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صوبیہ کو ہلکا سا ہوش آیا تھا، سر بھاری سا لگ رہا تھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی۔ ایک دم سے لگا کہ پورا جسم پھوڑے کی مانند دکھ رہا ہو۔ جسم میں اس قدر نقاہت تھی کہ اٹھ کے بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ وہ پھر سے بستر پہ گری، پھر سے ہوش سے غافل ہوئی۔ کتنے دن سے وہ وہاں تھی اسے خبر نہیں تھی، کس حال میں تھی نہ یہ پتہ تھا۔ دوبارہ اسے جب ہوش آئی، اس کے سر پہ تیز کرنٹ سا لگا۔ پورا وجود جھٹکوں کی زد میں آیا۔ اس قدر زور کے کرنٹ کے جھٹکے اس کے دماغ پہ لگائے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اسے لگا کہ اس کے سر سے ایک بھاری سا ہیڈ فون ہٹا ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کسی مردانہ آواز میں پوچھا گیا، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ یاد نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت سوچنے سے قاصر تھی۔ کون ہو تم؟ اس سوال پہ صوبیہ نے سوچنے کی ناکام کوشش کی، لیکن دماغ کا صفحہ بالکل خالی تھا۔ مجھے یاد نہیں، سر میں درد ہے میرے، اف۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دبایا۔ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے کہا نا مجھے یاد نہیں ہے، وہ جھنجھلا کے چلائی تھی۔ پھر مردانہ کہے گونجے۔ مشن از سکسیسفل۔ تمہارا نام آج سے تانیہ ہے۔ تانیہ ہو تم، ایک جسم فروش عورت، بس یہ یاد رکھو۔ ایک مردانہ آواز پھر سے گونجی۔ سر میں درد کی ٹیسیں سی اٹھی تھیں، اور پھر وہ ہوش سے غافل ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے آنکھ کھلی۔ اس وقت کمرے میں ہلکی نیلی سی روشنی تھی۔ سامنے ایک شخص کیمرہ لیے کھڑا تھا۔ آنکھیں پھر سے بند ہوئی تھیں۔ پھر لگا جیسے اس کے وجود کو بری طرح سے نوچا جا رہا ہے۔ پہلی بار اپنے وجود پر نوچے جانے کا احساس اسے محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن آنکھیں بند تھیں۔ پھر جلتا ہوا سگریٹ بازو پہ لگا اور وہ بری طرح سے بلبلا اٹھی۔ چیخی تھی، چلائی تھی، تڑپی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے کسی نے دوبارہ سے انجیکشن اس کے دوسرے بازو پہ گھونپا تھا۔
چند لمحوں بعد وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے پھر کب ہوش آیا، لیکن اس وقت کمرے میں فل روشنی تھی۔ ایک عورت اس کے پاس موجود تھی۔ بڑا سخت سال چہرہ تھا اس کا۔ صوبیہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ عورت پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے ہوئے تھے، عمر 40 کے لگ بھگ تھی، سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ دروازے کے پاس ایک دیو ہیکل مرد کھڑا تھا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں اس عورت نے اس شخص سے کچھ کہا۔ جاؤ کھانا لا کے دو اسے۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک ٹرے میں چاول لا کے اس کے سامنے رکھ دیے۔ تانیہ کھانا کھاؤ، اس عورت نے سخت لہجے سے کہا۔ پھر اسے کچھ یاد آنے لگا کہ اس کا نام تانیہ ہے۔ اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ اپنے ہاتھ سے ہی وہ چاول کھانے لگی۔ جیسے جیسے وہ کھا رہی تھی ویسے ویسے بھوک بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا۔ بکھرے بالوں کو وہ پیچھے کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکی تھی۔ خوراک کب سے اس کے اندر نہیں گئی تھی۔ پانی کا جگ تھا جسے منہ سے لگا کے وہ چاول اندر انڈیل رہی تھی۔ 10 منٹ میں وہ پوری ٹرے خالی کر چکی تھی، لیکن بھوک ابھی بھی باقی تھی، لیکن مانگ نہیں سکی۔ لگ رہا تھا زبان گنگ سی ہو چکی ہے۔ بولنے کے لیے ذہن جیسے خالی تھا، اس لیے صرف سن رہی تھی اور کر رہی تھی۔ اب کچھ ہوش ٹھکانے لگ رہے تھے، اس لیے کمرے کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ باقی ذہن کا پرچہ خالی تھا۔ اس عورت نے ایک لباس اس کی طرف پھینکا۔ جاؤ نہاؤ اور کپڑے بدلو اپنے۔ وہ سامنے بنے واش روم میں چلی گئی۔ سامنے لگے شیشے پہ خود کو دیکھا تو ڈر کے پیچھے ہٹی۔ بکھرے اجڑے سے بال، جیسے کئی روز سے کنگھا نہ کیا ہو، اتنے الجھے ہوئے جیسے بالوں کے ساتھ بھی وحشیانہ سلوک کیا گیا ہو۔ کھلے لمبے بال، چہرے پہ جا بجا زخموں کے نشان اس کے لٹ جانے کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن وہ ابھی یہ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ہے کون، وہ یہاں کیسے آئی۔ بس اندر یہ احساس ہو رہا تھا کہ بے ہوشی میں بہت برا سلوک کیا گیا ہے اس کے ساتھ۔ پورا وجود درد کر رہا تھا۔ نہاتے ہوئے اپنے وجود پہ لگے زخموں پر وہ بے تحاشا روئی تھی۔ لگتا تھا کسی وحشی بھیڑیے کے آگے اسے پھینک دیا گیا ہو۔ انسان تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ اتنی درندگی، کوئی جیتا جاگتا انسان جو دل اور احساس بھی رکھتا ہو، وہ کیسے کسی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کپڑے بدل کے وہ واپس باہر آئی۔ اس عورت نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ایک کھلی سی نائٹی تھی جو اس نے پہن رکھی تھی، جس سے پورا وجود بھی نہیں چھپ پا رہا تھا اور خود میں سمٹے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑی عورت کی نظروں میں ایسی کاٹ اور تیزی تھی کہ پہلی بار کسی عورت کی نظر سے اسے الجھن ہوئی تھی، ہوس نظر آئی تھی۔ اس عورت نے جب صوبیہ کو سمٹتے دیکھا تو ہنسنے لگی، کہے لگانے لگی۔ پھر سامنے بیٹھے شخص سے بولی، دوا لگاؤ اس لڑکی کے جسم پہ۔ صوبیہ ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ یہ کیوں لگائے گا؟ کیوں یہ نہیں لگا سکتا؟ وہ عورت پوری آنکھیں نکال کے اسے غصے سے دیکھ کے سخت لہجے میں بولی، نہیں، اسے کہیں جائے یہاں سے، میں خود لگا لوں گی۔ صوبیہ کے منہ سے یہ سن کے اس عورت نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ زیادہ بحث نہیں چلتی یہاں۔ کس سے شرم آ رہی ہے تجھے؟ اس سے؟ پچھلے 4-5 دن سے یہی دوا لگا رہا ہے تجھے، لیکن تجھے ہوش نہیں تھی، اس لیے تجھے خبر نہیں ہوئی۔ لیکن اب جو تیرے ساتھ ہوگا وہ ہوش و حواس میں ہوگا۔ صوبیہ کے بال چھوڑ کے اس نے صوبیہ کو اس سامنے کھڑے شخص کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ گر جاتی، لیکن اس شخص نے اسے گرنے نہیں دیا بلکہ تھام لیا تھا۔ تھاما کیا تھا؟ اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ وہ خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی، لیکن مسلسل آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ عورت باہر جا چکی تھی۔ سنو لڑکی، مجھے میرا کام کرنے دو۔ مجھے دوا لگانے کے علاوہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر تم نے مجھے پریشان کیا تو اس صورت میں مجھے کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ وہ اسے بیڈ پہ دھکیل کے بولا تھا۔ نور جہاں بڑی مشکل میں آ گئی تھی۔ ایک عمر گزری تھی کوٹھے پہ، وہیں کا ماحول دیکھا تھا۔ کسی گھر میں رہنا اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ جازم نے اسے گھر لاتے ہی پہلے تو چائے بنا کے دی، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹے کے ہاتھ کی چائے پی کے دیکھیں، وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ نور جہاں مسکرا بھی نہیں سکی، بس کپ لبوں سے لگا لیا۔ جازم اپنے کمرے میں چلا گیا۔
کچھ دیر بعد تیار ہو کے نکلا۔ امی میں آفس جا رہا ہوں، فریج میں ہر چیز موجود ہے، جو آپ کو اچھا لگے وہی بنا لیجیے گا۔ ویسے تو میں بازار سے بھی لے آتا، لیکن مجھے آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ہے۔ وہ نور جہاں کے پاس آ کے اس کے گلے میں دونوں ہاتھ رکھ کے لاڈ سے بولا تھا۔ نور جہاں نے اس کی پیشانی پہ فرتے محبت سے بوسہ دیا۔ تو بتا تجھے کیا پسند ہے، میں وہی بنا دوں گی، میں تو کچھ بھی کھا لیتا ہوں۔ چل پھر تجھے آج دھنیا گوشت بنا کے کھلاتی ہوں۔ واپس کب آئے گا؟ بس شام کو 7 بجے۔ تو پورا دن کیا تیرا انتظار کرتی رہوں گی؟ وہ اداس سی ہوئی تھی۔ امی کل چھٹی ہے میری، اس لیے آج جانا ضروری ہے۔ اچھا چل جا۔ جازم مسکراتے ہوئے جا چکا تھا۔ نور جہاں کچن میں آ گئی، فریج کھول کے گوشت نکالا، مختلف کیبنٹ کھول کھول کے دیکھنے لگیں کہ کس میں کیا رکھا ہے۔ شام کو جب جازم گھر آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، سارا گھر صاف تھا۔ نور جہاں کچن میں روٹیاں بنا رہی تھیں۔ ایک خواب کا منظر تھا۔ جازم کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے بلند لہجے سے کہا۔ نور جہاں نے پلٹ کے اسے دیکھا، اپنا چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں بازار سے روٹی لے آتا۔ نہیں، میرے ہاتھ کی کھانا۔ جاؤ جا کے نہا دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جب جازم فریش ہو کے باہر آیا تو نور جہاں نے کھانا لگا دیا تھا۔ کھانا اس نے نور جہاں کے ہاتھ سے کھایا تھا، لیکن برتن اٹھا کے خود دھوئے تھے۔ پھر نور جہاں کو اپنے کمرے میں لے گیا، ایک شاپنگ بیگ میں سے فیروزی رنگ کا ایک جوڑا نکالا اور نور جہاں کی گود میں رکھ دیا۔ پھر ایک گرم شال نکال کے نور جہاں کو اڑا دی۔ ٹھنڈ شروع ہو چکی نا امی، میں بازار سے گزر رہا تھا، مجھے پسند آ گئی، اس لیے آپ کے لیے خرید لی۔ وہ تو ٹھیک ہے ببوا، پر اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ 3-4 دن بعد مجھے لوٹ کے تو وہیں جانا ہے۔ یہ کپڑے، یہ شال وہاں نہ ہے پہن سکتی۔ نور جہاں نے بڑی رسانیت سے کہا۔ کیوں جانا ہے واپس؟ آپ کہیں نہیں جائیں گی اور کبھی نہیں جائیں گی، وہ اس بار تلخی سے بولا تھا۔ نور جہاں فکر مند ہوئی۔ دیکھنا بیٹے، میں نہیں رہ سکتی، یہ سب اتنا آسان نہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے تجھے؟ مجھے اب بہت لوگ جانتے پہچانتے ہیں، جینا دو بھر کر دیں گے تیرا۔ کس کس سے چھپائے گا کہ تیری ماں طوائف ہے؟ میں کیوں کسی سے چھپانے لگا؟ سچ بول دوں گا۔ نہ جازم، کسی سے نہ کہنا، بڑی مشکل سے تجھے اس مقام پہ دیکھ رہی ہوں۔ تو بس ہارون الرشید کے نام سے جانا پہچانا جائے وہی اچھا ہے، آپ کے نام سے کیوں نہیں؟ بدنام ہو جائے گا، کہیں کا ناہے رہے گا، لوگ تجھے دیکھ کے کترا کے گزر جائیں گے۔ دیکھ میری بات سن بیٹا، مجھے کیا لگتا ہے ایک ماں کے لیے اپنا چند دن کا بچہ دینا آسان ہوتا ہے؟ نہ ہے، ماں ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، چاہے طوائف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں نے اپنے جذبات کا قتل کیا ہے تو کاہے کیا ہے؟ اس لیے کہ تو سب کی نظر میں طوائف کا بیٹا نہ کہلائے۔ کامے کو دیکھا تو نے؟ ایک جانے مانے امیر رئیس کا بیٹا ہے وہ۔ میری سہیلی کے پاس آتا تھا وہ رئیس، اس کے وہ بچے جو خاندانی بیوی سے ہوئے ہیں دنیا میں عزت سے سر اٹھا کے جی رہے ہیں، پر کاما وہ بھی تو اسی رئیس کی اولاد ہے، بس جائز کا ٹھپا نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے دیکھ دلالی کر رہا ہے حرامزادہ۔ تو کیا چاہتا ہے میری اتنی بڑی قربانی کو ضائع کر دے گا؟ پھر بتا مجھے کیا ملا؟ تیری جدائی بھی سہی اور تجھے عزت بھی نہ دلوا سکی، تو تف ہے نور جہاں کی زندگی پہ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بڑی رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، ایک ٹک دیکھ رہا تھا اپنی ماں کی بے بسی کو، اپنی بے بسی کو۔ ماں کو ساتھ نہیں رکھ سکتا، نہ اسے اس قید سے آزادی دلوا سکتا تھا جس میں وہ قید تھی، کہ لوگ کیا کہیں گے، بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی، ماں کی قربانی ضائع ہو جائے گی جو اس نے عمر بھر سہی تھی۔ لوگوں کی پرواہ تو وہ شاید نہ بھی کرتا، لیکن ماں کی قربانی کو ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے مجھے لاجواب کر دیا امی، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے لیکن آپ کی ہے، تو بس ٹھیک ہے، مجھے 2-3 دن تک وہیں چھوڑیا، تو بھی مجھ سے روز روز ملنے نہ آنا۔ یہ کیسی مجبوری ہے؟
ماں سے ملوں نہیں، ماں کو ماں نہ کہوں۔ آپ مجھے پیدا ہوتے ہی کسی کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتی، پھر کم از کم کتے بلیوں کی ایک وقت کی خوراک تو بن جاتا۔ حرام کا جو ہوں میں، اور حرام سے پیدا ہوئے بچے روز کچرے دانوں میں پڑے ملتے ہیں۔ اس بار وہ چلایا تھا، ایک تھپڑ جازم کے منہ پہ پڑا تھا۔ حرام کا ناہے ہے تو، سمجھا؟ نور جہاں نے روتے ہوئے کہا تھا اور اٹھ کے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ جازم چپ سا ہو گیا۔ شمس لاہور کی مارکیٹ سے نکل رہا تھا جب سامنے ایک گاڑی آ کے رکی، بلکہ عین اس کے سامنے گاڑی خراب ہوئی۔ نیچے اترنے والا شخص خاصا امیر ترین لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی کا بونٹ کھول کے دیکھنے لگا، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر شمس کو اپنے پاس بلا کے پوچھنے لگا کہ وہاں کوئی قریب میں مکینک ہے۔ شمس نے کہا کہ وہ تو خود ایک مکینک ہے۔ اس کی گاڑی شمس نے منٹوں میں ٹھیک کر دی، لیکن اس شخص کے پاس کریڈٹ کارڈ تھا، کیش نہیں تھا۔ اس نے اپنا کارڈ دیا، کہا کہ پیسے اس کے آفس سے جا کے لے لے۔ اگلے روز جب شمس اس شخص کے آفس میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے کا کام کرتا ہے۔ نہ صرف ویڈیوز بلکہ لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی کرتا ہے۔ جب وہ اس کے آفس میں داخل ہوا تب بھی وہ اسی قسم کی گفتگو فون پہ کر رہا تھا۔ بظاہر وہ ماڈلنگ اور اشتہارات دینے کے لیے ویڈیوز بناتا تھا، لیکن اندر کچھ اور ناجائز کام تھے۔ شمس تو پیسے لے کے واپس آ گیا، لیکن اس کا کارڈ واپس کرنا بھول گیا۔ جب منی کے مرنے کا پتہ چلا تو وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ صوبیہ سے ایسی نفرت ہوئی، بدلے کی ایسی آگ لگی کہ وہ شخص ذہن میں آیا۔ اس لیے صوبیہ کو ہوٹل میں چھوڑ کے وہ اسی کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کہا کہ اس کے پاس ایک لڑکی ہے، بے سہارا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اسے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ پہلے ہی اسی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اس لیے مان گئے۔ پیسے لے کے شمس اپنے گاؤں چلا گیا، لیکن گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پورا گھر مٹی سے اٹا پڑا تھا، ویرانی کا بسیرا تھا، پورا گھر خالی تھا۔ منی کا کمرہ کھولتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ ماں بھی گھر پہ کہیں نظر نہیں آئی۔ چند محلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے شمس کو ناگواری سے دیکھ کے رخ پھیر لیا۔ بدنام تو وہ بھی ہو چکا تھا۔ پھر کسی سے پتہ چلا کہ منی کی قبر پہ ہی اس کی ماں نظر آتی ہے، یا پھر سڑکوں پہ۔ جب وہ قبرستان میں گیا تو ماں پھٹے کپڑوں میں منی کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ منی اٹھ نا، منی دیکھ تیری ماں بھی برباد ہو گئی۔ منی۔ شمس بھاگ کے ماں کے پاس پہنچا، ماں کے ساتھ لگ کے رونے لگا، لیکن انہوں نے اسے دور دھکیل دیا۔ دفع ہو جا یہاں سے شمس، مر گیا تو میرے لیے۔ ان کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اماں منی کو کیا ہو گیا؟ میں چھوڑوں گا نہیں کمالے کو، اس کے ٹکڑے کر دوں گا، وہ اشتعال سے روتے ہوئے بولا تھا۔ تو کرے گا اس کے ٹکڑے؟ تو؟ آخ تو! اس کی ماں نے بیٹے کے منہ پہ تھوکا۔ وہ ششدر سا رہ گیا اپنی ماں کے رویے پہ۔ اس کی بہن کو لے کے گیا تھا تو نے بھی وہی کیا ہوگا جو اس نے کیا۔ محبت کی تھی تو نے اس لڑکی سے، یہ تھی تیری محبت جو نہ اسے عزت دے سکی نہ تجھے صوبیہ اچھی لگتی تھی تو مجھ سے کہتا، ایک بار کہہ کے دیکھتا، میں پیروں میں گر کے بھی تیرا رشتہ مانگ لیتی، لیکن نہیں، تو نے جگ رسوائی کر ڈالی۔ اب کہاں چھوڑ کے آیا ہے اسے تو؟ اس کے غصے سے گریبان پکڑ کے وہ اس سے پوچھنے لگی۔ بھاڑ میں جائے صوبیہ اور اس کی محبت۔ میری بہن، میری منی برباد کر دیا اس سور کے بچے کمالے نے۔ شمس نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑوا کے کہا۔ اس نے نہیں شمس، تیری حوث نے۔ تو نے غلط نگاہ ڈالی تھی اس کی بہن پہ۔ تو نے اسے سنہری خواب دکھائے ہوں گے جب بھی وہ تیرے ساتھ گئی۔ تجھے اس وقت منی کا خیال نہیں آیا؟ تو نے کیسے سوچ لیا کہ تو کمالے کی بہن کو لے جائے گا تو وہ تیری بہن کو چھوڑ دے گا؟ اب تیری غیرت جاگ گئی۔ کہاں ہے اب وہ لڑکی جس کی خاطر تو نے اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑا؟ چھوڑ دیا میں نے اسے، طلاق دے دی۔ اس کے ساتھ تو میں وہ کر کے آیا ہوں، روح کانپ جائے گی جب باپ بیٹے کو پتہ چلے گا۔ وہ تیش اور اشتعال میں بول رہا تھا۔
پھر اسے برباد کر کے آ رہا ہے شمس؟ تجھے منی کا سن کے خوف نہیں آیا کہ تیرے ظلم کا حساب پہلے میری معصوم بچی نے دیا اور کل رات میں نے؟ یہ سن کے شمس کی حالت غیر ہوئی تھی. ہاں تو کر ظلم اور زیادتی، تیری ماں ہے نا تیری حوث پہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی. شمس تو کسی ظلمت کی کھائی میں گر گیا. تو اس کا سودا کر کے آیا کسی سے، اور دیکھ رات کو تیری ماں بے قیمت ہو گئی اسی قبرستان میں. شمس گنگ سا رہ گیا. تجھے بیٹا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے شمس. کاش تو مر جاتا، کاش تو مر جائے شمس. ایسا ہر بیٹا اللہ کرے مر جائے جو یوں عزت کا جنازہ نکالتے ہیں. اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا شمس، کوئی نہیں بچا سکتا جو تیرے گناہ کا خمیازہ بھگت سکے. اب بس تو ہے، اس لیے اپنی خیر منا. یہ کہہ کے وہ تیزی سے قبرستان سے باہر بھاگنے لگی. شمس ان کے پیچھے بھاگا، لیکن سامنے مین روڈ پہ چلتی ٹریفک کے سامنے آ کے اس کی والدہ اپنی جان دے چکی تھی.